بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 17 نیڈ اینڈ وانٹ. سب سے پہلے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ اردو میں سوچ کر انگریزی میں بولتے ہیں، یہ بات میں تقریباً ہر یونٹ کے اندر یہ بات سمجھاتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ لفظ بلفظ ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں. خیر، اب ہم نظر ڈالتے ہیں نیڈ اور وانٹ پہ. نیڈ از سم تھنگ ویری امپورٹینٹ. آئی مین وہ چیز جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے آپ استعمال کریں گے نیڈ. تو مثال کے طور پہ وی نیڈ فوڈ ان آرڈر ٹو لیو، یعنی ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو چیز ہماری بے انتہا ضروری ہے ہمارے لیے، اس ضرورت کے لیے ہم نیڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور جو چیز ہماری زیادہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے ہم وانٹ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایگزامپل نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں. مائی مدر از سک اینڈ آئی ڈونٹ ہیو انف منی ٹو بائی میڈیسن، آئی نیڈ $100. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ بیمار ہے اور میرے پاس اتنے کافی پیسے نہیں ہیں دوائی خریدنے کے، مجھے $100 کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، یعنی کہ اب جو $100 ہیں یہ آپ کے لیے ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے کھانا کھانا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ضرورت صرف کھانا کھانا ہی نہیں ہے، انسان کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، اور ضروریات جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ اگر ایک چیز میری ضرورت ہے تو وہ آپ کی بھی ضرورت ہو. تو یہ جو نیڈ ہے اور یہ وانٹ ہے، یہ بندے کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ نیڈ استعمال کرے گا، اور اگر کوئی چیز کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اس کی خواہش ہے، تو اس کے لیے وہ وانٹ کا استعمال کرے گا. اب ہم نظر ڈالتے ہیں وانٹ پر. سم تھنگ لیس امپورٹینٹ، یعنی کہ وہ چیز جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، اس کے لیے وانٹ کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ کی خواہش کے لیے آپ وانٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نظر ڈالتے ہیں مثال کے طور پہ آئی ایم تھرسٹی، لیٹ می گیٹ یو اے گلاس آف واٹر. نو، آئی وانٹ اے گلاس آف اورنج جوس. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور بی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پانی لا کے دیتا ہوں. لیکن اے جو ہے کہتا ہے کیا کہ نہیں، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھ کو جو ہے وہ اورنج جوس چاہیے. تو یہاں پر جو یہ اورنج جوس ہے، آپ کا مانگنا اورنج جوس، یہ آپ کی نیڈ نہیں ہے، یہ آپ کا وانٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کافی ہے، لیکن آپ پانی نہیں چاہ رہے، آپ جو ہے اس سے کچھ اور چیز چاہ رہے ہیں، یعنی اس کے بدلے کوئی چیز چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اورنج جوس چاہ رہے ہیں. تو اب یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، اورنج جوس آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی جو ہے یہ وانٹ بن گیا، یہ آپ کی نیڈ نہیں ہے، آپ کے لیے وانٹ ہے. نیڈ اور وانٹ کے دو پیٹرنز ہوتے ہیں. ہم پیٹرن نمبر 1 پہ نظر ڈالتے ہیں. نیڈ اور وانٹ پلس ا ناؤن، یعنی نیڈ اور وانٹ جو ہے وہ ناؤن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، صرف اور صرف ناؤن کے ساتھ. مثال کے طور پہ آئی نیڈ اے گلاس آف واٹر اور آئی وانٹ اے گلاس آف واٹر. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس آف واٹر جو ہے وہ ایک ناؤن ہے. پیٹرن نمبر 2 دیکھنے سے پہلے ہم انفینیٹو پہ نظر ڈالتے ہیں کہ انفینیٹو کیا ہوتا ہے. انفینیٹو از اکول ٹو 2 پلس فرسٹ فارم آف اے ورب، یعنی کہ انفینیٹو جو ہے ورب کی فرسٹ 2 پلس ورب کی فرسٹ فارم کو انفینیٹو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ٹو پلے، تو یہ انفینیٹو ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو پلے جب آپ کہتے ہیں تو یہ کسی ٹائم کو ظاہر نہیں کر رہا، کسی وقت کو ظاہر نہیں کر رہا، یہ صرف ایکشن کا نام بتا رہا ہے. ٹو پلے یعنی کھیلنا، یہ صرف اور صرف ایکشن کا نام بتا رہا ہے کہ ٹو پلے یہ جو ہے از اکول ٹو ایکشن کا نیم آف این ایکشن ہے. صرف یہاں پر کوئی ٹائم یہ ظاہر نہیں کر رہا. اب ہم پیٹرن نمبر 2 پہ نظر ڈالتے ہیں. نیڈ اور وانٹ پلس این انفینیٹو. نیڈ اور وانٹ جو ہے وہ انفینیٹو کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. آئی نیڈ ٹو بائی اے کار اور آئی وانٹ ٹو بائی اے کار، میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں یا مجھے گاڑی خریدنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے پاس پیٹرنز ہیں نیڈ اور وانٹ کے. ہم دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. نیڈ اور وانٹ کو ناؤن کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نیڈ اور وانٹ کو انفینیٹو کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نیڈ اور وانٹ کے اسٹرکچرس ہوتے ہیں، یعنی کہ کس طریقے سے ہم افرمیٹو، نیگیٹو، انٹروگیٹو سینٹینسز بنائیں گے. سب سے پہلے افرمیٹو، سبجیکٹ پلس نیڈ اور وانٹ پلس noun or infinitive. Negative structure, subject plus do, does plus not plus need or want plus noun or infinitive. Interrogative structure, do or does plus subject plus need or want plus noun or infinitive. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسٹرکچر صرف اور صرف آپ کو جملے بنانے میں مدد دیتے ہیں، یا آپ کو ٹاپک نہیں سمجھا سکتے. آپ صرف اسٹرکچر یاد کر کے کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کا استعمال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے. اب آپ کو اس یونٹ میں امید ہے کہ پتہ چل گیا ہوگا کہ نیڈ کس طریقے سے اور کب استعمال ہوتا ہے، اور وانٹ کس طریقے سے اور کب استعمال ہوتا ہے.